دیکھیں آج ہم دیکھیں کل ہم چیف جسٹس صاحب کے وہاں پہ کورٹ میں گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ والے جو جج صاحب ہیں منہاج صاحب ہیں ان کی یہ کورٹ میں یہ کیس سنیں گے. تو کل ہی انہوں نے کہہ دیا تھا اور ان جج صاحب کے سامنے ہی کہا تھا اور آج ہم سارے جو پٹیشنرز ہیں ان کے سامنے پیش ہوئے ہیں. لیکن ہم تو باری باری یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری توہین نہیں ہو رہی. جب کورٹ کے آرڈرز کو جیل کے وہ اور وہ جو ہمارے وہاں صفائی کھڑے ہوتے ہیں وہ اے ایس آئی مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, ہنس رہے ہوتے ہیں کہ کورٹ آرڈر کو ہم یہاں کوئی نہیں کوئی سمجھتا. اب ہمیں خوف اس چیز کا ہے کہ اگر کورٹ آرڈرز کی یہ مذاق ہے, اس وقت ایک صفائی بھی مذاق کر رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ صرف ایک کرنل کی چلتی ہے, تو آپ سوچیں کہ ہمارا یہ اب جج صاحب کیا کریں گے. ان کی روز بروز توہین بڑھتی جا رہی ہے, روز ان کی توہین ہو رہی ہے ججز کی. تو ہم تو آپس میں یہ بات کر رہے تھے ہمیں اگر انصاف چاہیے اور ہم نے اگر کسی سے انصاف لینا, اور عمران خان نے کہاں سے انصاف لیں گے جبکہ ایک صفائی بھی نہیں مان رہا جج کی. تو اگر ججز عمران خان کے لیے بھی فیصلہ دیں گے یا ان کے کیسز سننے کی جرت کریں گے تو پھر ہی جا کے فیصلہ ہو سکتا ہے. یہ تو عمران خان کے کیسز بھی نہیں سن رہے ہیں, ہمیں ملاقات نہیں کرنے دے رہے. مقصد یہ ہے کہ ہمیں اصل میں مل کر ہم سارے آپس میں بات کر رہے تھے کہ اصل میں تو ہمیں ساروں کو مل کے ججز کا ساتھ دینا چاہیے, ان کو حوصلہ دینا چاہیے, ان کی سپورٹ کرنی چاہیے تاکہ یہ ہمیں انصاف دے سکیں. اور یہ جو 26ویں ترامیم ہے جس پہ عمران خان ہر دفعہ بات کرتے ہیں, جس کے خلاف عمران خان نے مہم بھی چلائی تھی, آج اس کے نتائج آپ کو کورٹس میں نظر آ رہے ہیں کہ ججز بیچارے بے بس ہیں. ہمیں ججز کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ آپ کی 2 اپوزیشن لیڈرز یہاں پہ کھڑے ہیں پاکستان کے. اس دن جب ہمیں تو چلے ہم تو عام شہری ہیں, ہمیں تو چلو پولیس ایک دڑپے میں بند کر دے یا پولیس وین میں ڈال دیں. پاکستان کے پنجاب کے اپوزیشن لیڈر, آپ کے نیشنل اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر, ان کو اٹھا کے جس طرح انہوں نے وہ وین کے اندر ڈال کر اور جا کے بیابان میں چھوڑ دیا تھا, یہ تو ان کو لائرز ہی بتائیں گے کہ یہ کتنی سیریس وائلیشن ہے. یہ بتائیں یہ اسٹیٹ کے خلاف, یہ اسٹیٹ کے خلاف پولیس آپ کے ایکشن لے رہی ہے, یہاں پہ کوئی قانون ہی نہیں ہے. آپ جیسے آج عمر ایوب صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان سیریس حالات میں ہے, جنگ کی طرف جا رہا ہے, اور لا قانونیت کے اندر پاکستان کا کیا بنے گا. ہمیں پاکستان کی فکر کرنی چاہیے اس وقت, اور یہ جو ججز ہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ یہ مضبوط ہو اور ہمیں انصاف دے سکیں. آپ نے آخری جملے میں کہا جج صاحب کہ آپ ان کو بلائیں اور کھینچیں, کس کو کھینچے نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ مجھے بھی لا کا پتہ ہے کیونکہ میں دیکھ چکی. میں ایک دفعہ جج لاہور ATC کورٹ میں جج صاحب سے پوچھا, جج صاحب یہ جو آئے ہو 1 سال سے نہیں آ رہا, انویسٹیگیشن آفیسر نہیں آ رہا, تو یہ آپ کی جو توہین کرتے ہیں اس کی کیا سزا ہے. انہوں نے کہا 6 مہینے قید. انہوں نے جج صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ جب توہین عدالت ہوتا ہے 6 مہینے کی قید دینی چاہیے جج صاحب کو. ہاں مجھے تو یہ جج صاحب نے بتایا تھا, اس لیے مجھے پتا ہے, اور میں نے ان جج صاحب کو بتا دیا کہ آپ ان کو سزا نہیں دیں گے تو وہ روز توہین کریں گے ان کی. تو اب انہوں نے کہا کہ ریکارڈ منگوا کر 12 بجے ہم کہیں نہیں جا رہے, ہم انصاف کے لیے یہاں کھڑے. لیکن میں پھر سے دہرانا چاہتی ہوں کہ ہمیں ججز کے ساتھ کھڑے ہونا, ان کو سپورٹ دینی ہے. ہمیں کیا پتہ ان کے اوپر کیا کیا پریشرز ہیں, ہمیں ججز کے ساتھ کھڑے ہونا. ہمارے پاس اور کوئی, پاکستان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے, انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا. ایسی کیا ڈیولپمنٹ ہوئی کہ پہلے تو عمران خان سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں, فیملی کی بھی وصولات, یہ اچانک سے ملاقاتوں کا بند ہونا کیا اشارہ ہے؟ عمران خان کو آئسولیشن کرنا. کوئی خوف زدہ ہوتا ہے نا پھر یہ حرکتیں کرتے ہیں. اب پاکستان بارڈروں پہ مشکل میں ہے, جس کے لیے ہم نے اپنی فوج کے اوپر ہم اپنے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں. آپ بتائیں عمران خان کو آپ نے آئسولیٹ کر دیا. آج اتنا جو بڑا قصے ہو گئے ہیں اس کے اندر آج بھی جو ان کے پارٹی کے لوگ, ان کے لوگوں نے جو ان کو ملنا چاہیے, اگر یہ پاکستان کی کسی کو فکر ہوگی نا, اگر کسی کو فکر ہوگی تو سب سے پہلے ان کے پارٹی کے لوگوں کو خود بھیجیں ان کے پاس کہ جائیں جا کے آپ مشاورت کرتے ہیں اپنے لیڈر کے ساتھ, تاکہ آپ آ کے سیکیورٹی کے بارے میں سنجیدگی سے آپ بات کر سکیں. آپ دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے جو عمران خان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں, یہ کون روک رہا ہے؟ کورٹ نے تو اجازت دی, آپ کو پتہ ہے کہ پوری اجازت ہے ان کے پاس لسٹیں ہیں.
آپ بتائیں چیف جسٹس نے اجازت دیا, 3 رکنی بینچ نے اجازت دیا. آج دیکھنے کی بات ہوئے گی کہ آیا یہ پاکستان کی صورتحال پہ سنجیدگی دکھائیں گے. تو اگر ہوتے تو آج جج صاحب کہتے فوراً جائیں, سارے پارٹی کے لوگ فوراً پہنچے عمران خان کے پاس, ان کے ساتھ مشاورت کر کے, تاکہ جب سیکیورٹی کی بات ہو تو ایک کنسنسس ہو, نیشنل کنسنسس ہو. تو آج تو بہت بڑا امتحان ان لوگوں کا ہے جنہوں نے ان کو پابندی لگائی ہوئی ہے, ان کی بین لگایا ہوا ہے ملاقاتوں سے. آج ان کا امتحان ہے. عمر ایوب صاحب, بھارت کی طرف سے پاکستان کے حوالے سے بہت سخت قسم کے بیانات آئے ہیں. سندھ طاس معاہدہ معطل کر دیا گیا ہے اور جو ایمبیسیز کے لوگ ہیں ان کو بھی کہا گیا ہے. پی ٹی آئی کی کیا سٹینڈنگ ہے پاکستان کے موقف کے ساتھ اس وقت, کس طرح سے آپ اس معاملے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ یہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات کیا ہے. لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ, لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی, فیملی ممبرس کی یہاں پہ ملاقات, اور آپ کے چیف وپ جو ہے نیشنل اسمبلی کی یہاں پہ بھی موجود ہے. ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ, جج صاحب سے میں نے گزارش کی کہ میں بینچ کو ایڈریس کر سکتا ہوں. سب سے پہلی پوائنٹ میں نے کہا جی ذرا مطالعہ کر لیں میرے ساتھ آرٹیکل 7 ہے, جہاں پہ ریاست کی ڈیفینیشن انہوں نے بھی پڑھی, میں نے بھی ان کے ساتھ پڑھا. ریاست ہے کیا, میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, ہر بار ریپیٹ کرتا ہوں. آپ کی مجلس شورا, نیشنل اسمبلی, سینٹ اور وفاقی حکومت, صوبائی حکومتیں, صوبائی اسمبلیاں, وہ ادارے جو ٹیکس نافذ کر سکتے ہیں. اس کے بعد انٹیلیجنس ایجنسیز, رینجرز, مسلح افواج, یہ آپ کا پولیس, کسٹمز, یہ اوزار ہیں اسٹیٹ کے. جج صاحب کو میں نے بتایا جی عمر ایوب کو, شبلی فراز صاحب کو سائڈ پہ کریں. ہماری گاڑی پہ ریاست پاکستان کا جھنڈا ہے. ہمارا رستہ ایک اے ایس آئی اور حوالدار روکتا ہے, اور کورٹ میں نے کہا وہاں پہ وہ کہتا ہے جی میں کسی ریاست کو نہیں مانتا, میں کسی عدالت کو نہیں مانتا, میں اس عدالت جو ایک ریاست کا ستون ہے اس کو نہیں مانتا. میں مانتا ہوں اڈیالہ جیل میں ایک سٹاف کالج فیل کرنل کی آرڈر. کہاں پہ گئی ریاست, کہاں پہ گیا ریٹ آف لا, کہاں پہ گیا آئین اور قانون کی پاسداری. پوائنٹ 1. پوائنٹ نمبر 2 پہ آ جائیں. میں نے جج صاحب سے استدعا کی کہ جج صاحب اس وقت انڈس واٹر ٹریٹی سسپینڈ ہو گئی ہے, پہلے کسی جنگ میں نہیں ہوئی. یہ آپ کا ڈیکلیریشن آف وار ہے. یہ اسی طرح ہی یہ آپ کے منہ پہ تھپڑ مارے اور آپ کہیں کہ میں تھپڑ ہی سمجھا, اس نے مار دیا بھائی, آپ نے ری ایکشن کرنا ہے. وہاں پہ ان کے شہری مارے گئے ہیں, ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں, پر پاکستان کا اس کے ساتھ کیا نیکسس ہے؟ ہندوستان نے کے اندر کیا ٹیررزم ہوئی ہے, وہ اپنے ٹیررسٹ کو پکڑیں. پاکستان کے ساتھ یہ کیا کرنے کی بات ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, سب سے اہم بات, آج صبح بھی میں نے ٹویٹ کی ہے, کل سے میں کر رہا ہوں, ہماری یہ ویک نیڈ, جیلی نیڈ جو فارم 47 کی حکومت ہے, اس کو پی ایم, پرائم منسٹر ہوتا ہے پی ایم, میں اس کو کہتا ہوں پرائم مپٹ. مپٹ وہ کٹپٹیوں کا پروگرام ہوتا تھا, پرائم مپٹ شہباز شریف, اس کی طرف سے سٹیٹمنٹ ہی آپ کی وشی واشی آئی ہے. اور یہ سٹیٹمنٹ جو ہیں یہ ڈیفینسو سٹیٹمنٹس, اگلا آپ کو منہ پہ تماچے مار رہا ہے. اور آپ یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں, آپ کی جغرافیائی سرحدیں پاکستان کے خواتین و حضرات 3 چیزوں پہ میسر ہوتی ہے. نمبر 1, آپ کا نیشنل کوہیژن. نیشنل کوہیژن تب ہوتا ہے جب قومی ہم آہنگی ہوتی ہے. قومی ہم آہنگی اس وقت ہوتی ہے جس وقت لیڈرشپ سٹرانگ ہوتی ہے. لیڈر ہمارا سب سے مقبول ترین آپ نے اس کو بٹھایا ہوا ہے وزیر اعظم عمران خان کو جیل میں, اور پرائم مپٹ کو شہباز شریف کو ادھر کیا. یہ کل اعلان جنگ کرتا ہے, کون اس کے پیچھے کھڑا ہوگا؟ قوم کو متحد کرنے والا ایک شخص ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے اڈیالہ جیل میں. پوائنٹ 1. پوائنٹ نمبر 2, آپ کا بلوچستان میں حالات دیکھیں, کے پی کے بارڈر ایریاز میں دیکھیں, گلگت بلتستان میں دیکھیں, پنجاب جو ہے وہ آپ کا پکے اور کچے کے ڈاکوں میں آ رہا ہے. احمد نورانی کے 2 بھائی بازیاب ہوتے ہیں, آپ کے کچے کے ڈاکوں کے ساتھ پکے کے ڈاکوں نے ان کو دیا ہے. سندھ میں پانی کا ایشو ہے, سندھ میں پانی کا ایشو ہم لوگ بتاتے ہیں. یہاں پہ ریزولوشن 12 مارچ کی میں نے یہاں پہ لیٹر اسپیکر کو, سیکرٹری جنرل کو لکھا ہے, وہ غائب ہو جاتی ہے. جنید اکبر کاٹلانگ ڈرون اٹیک پہ بات کرتا ہے, جو مسودہ ہے اس کی سپیچ کا وہ اندر آ کے کوئی ڈیلیٹ کر کے لے جاتا ہے. ہمارے نیشنل اسمبلی کے اندر آپ کا حاجوج ماجوج انٹیلیجنس کے لوگ ہوں, جنات ہوں, آ کے لوگوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. اسپیکر میں اتنی بھی تڑ نہیں ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کر کے ان کے ڈی جیز کو بلائے اور کیا میں تمہارے لوگوں کے خلاف, تم لوگوں کے خلاف میں ایف آئی آر درج کرتا ہوں, اور I will take you to the cleaners, اور کورٹ میں لے کے جاؤں گا. جب یہ نہیں ہوگا تو آپ کا آئین نہیں ہوگا, آپ کا قانون نہیں ہوگا, آپ کا نیشنل کوہیژن نہیں ہوگی,
اور اس وقت آپ کی اکانومی ڈیڈ ہے. میں آپ کے توسط سے بولنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس قرضوں کا بوجھ ان 2 سالوں میں 14,550 ارب روپے بڑھا ہے. 0.1.2 لارج سکیل مینوفیکچرنگ بڑی آپ کی صنعت -5% سے ڈراپ ہوئی ہے. بے روزگاری بڑھ رہی ہے. 20 لاکھ لوگ ملک سے باہر چلے گئے ہیں. یہاں پہ آپ کا ویٹ کرائسس آپ دیکھیں, قیمتیں آسمان سے بات کر رہی ہیں, لوگ بے روزگار ہیں. یہ وہ حالات ہیں جو ملک میں ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ آپ کا جہاز ٹینک یہ چیزیں JP-1 اور JP-6 فیول سے چلتے ہیں, ٹربائن انجنز جہاز کے. یہ جیٹ فائٹر پائلٹ یہاں پہ موجود ہیں پاکستان ایئر فورس کے فارمر, میں خود ایک پائلٹ ہوں. یہ آپ کو یہ بتاؤں کہ 550 ارب روپے کا تیل سمگل ہوتا ہے ایران سے. وہ سمگل ہونے کی وجہ سے یہاں پہ حکومت نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی 80 روپے لیٹر لگائی ہوئی ہے. اس کی وجہ سے مہنگے فیول کی وجہ سے آپ کی ریفائنریز جو ہیں وہ تیل پروسیس ہی نہیں کر سکتی ہیں, ریفائن نہیں کر سکتی ہیں. اس کے ساتھ جیٹ فیول ریفائن نہیں ہو رہا. اور ایئر فورس نے اور آرم فورسز نے ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیا کہ ہمیں جیٹ فیول کی چاہیے. جنگیں چلتی ہیں خواتین و حضرات آپ کے لوجسٹکس پہ. اسٹریٹجی اپنی جگہ, ایک بڑا مشہور جنرل تھا, اس سے پوچھا کس نے کہ واٹ از یور اسٹریٹجی,